السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار ساحل ادیم صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے اپنی رائے دی۔ ساحل ادیم صاحب نے یہ بیان کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان جیسے ملک میں جہاں 99% مسلمان رہتے ہیں وہاں کمپیریٹیو ریلیجن کے حوالے سے پبلک گیدرنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہیں پاکستان میں مزید بڑے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اور ویسے بھی پاکستان جیسے لوگوں کا آئی کیو ڈاکٹر اسرار علی رحمہ، جاوید احمد غامدی صاحب اور آج کل کے سکولرز میں سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب بھی ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ذاکر نائک was not supposed to have public gatherings in پاکستان۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اس فینومینا کی کہ ذاکر نائک کرسچن کنٹریز میں یا نان مسلم پاپولیٹڈ کنٹریز کے اندر پبلک گیدرنگ کرے، اس کی اسٹرینتھ ہے۔ آپ کمپیریٹیو ریلیجن پاکستان میں کیا کرنے آئے ہیں؟ we have less than 1% of non Muslims۔ آپ یہاں پہ صرف کمپیریٹیو فقہ کے اوپر بات کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو ضرورت ہی نہیں کرنے کی، فکر نہیں کریں۔ پاکستان کا آئی کیو کچھ لوگ جتنے مرضی ہم اچھائی کریں برائی کریں، پاکستان کا آئی کیو جنرلی بہت تیز سی سے اوپر بڑھایا گیا ڈاکٹر سرار کے بعد سے، غامدی صاحب کے بعد سے، مودودی صاحب کی کاوشوں سے۔ سنگل ہینڈلی 80-20 کا رول لگتا ہے مودودی پہ، تو ماشاءاللہ اس لیول کا اس کا کام ہے۔ اسی کے آف شوٹس ہیں، غامدی بھی ہو، اسرار بھی ہو، یا تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی ہو۔ مگر اس وقت جو سوشل میڈیا کے سیکرٹری نے جو بھی کام کیا ہے، طارق مسعود صاحب ہوں یا انجینئر صاحب ہوں یا 3-4 اور ہیں جو کہ پچھلے 8-9 سالوں سے جن کو میں جانتا ہوں، میں ابھی نئے بڈنگ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، کیسر از این امیزنگ وائس، آئی ایبسولوٹلی لو دیٹ وائس اینڈ سو آن۔ ان لوگوں نے کنٹریبیوشن سے کیا کیا کہ جنرل میتھس کا آئی کیو بہت اتنا ٹپ آف کر دیا کہ وہ ذاکر نائک کو نہیں سن سکتے، they will not go to ذاکر نائک because they already have the answers of those questions۔ مزید اسی پوڈ کاسٹ کے دوران ساحل ادیم صاحب نے اپنے کورٹ کیسز کے حوالے سے بھی گفتگو کی کہ ان کے وکلاء بہت اچھے طریقے سے ان کیسز کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو سندھ نہیں خالی سندھ ہائی کورٹ کے علاوہ 4 اور کیسز ہیں۔ میرے الحمدللہ لائر بہت اچھے ہیں۔ ابھی تو چیمبر بدل گیا، مہینہ تو اسی میں لگا دیا انہوں نے، چیمبر انہوں نے پورا ججز کا پینل بدلتے ہیں اکتوبر میں، تو میری 1.5 سال آگے چلی گئی، بٹ کیسز اچھی طرح پرسو ہو رہے ہیں۔ یہ پہلے ہی مجھے پتا تھا، جلا وطنی ہجرت میرے خون میں ہے، یہ حسین علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے، میرے باپ کو بھی ملک سے اس طریقے سے نکالا گیا تھا۔ آئی ایم ناٹ آئی وڈ سرپرائز کہ یہ ایسا کچھ نہ ہوتا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ اللہ کے راستے پہ چلیں اور مسئلے نہ آئیں، بٹ دس از ناٹ دی ریئل پرابلم۔ میں تو ابھی ویٹ کر رہا ہوں بڑے مسئلوں کا، اللہ آسانی دے، دعا نہیں کرنی چاہیے، مگر آئی ول بی سرپرائز اگر اس سے بھی بڑے مسئلے نہ آئے میرے پر۔ یہ تو دس از پارٹ، لیکن دیر از اے سینٹیمنٹ یہاں پہ، ایک مائنورٹی اوپینین ہے، بٹ دیٹ کہ یعنی کہ دیر از این ایکسپیکٹیشن امنگس دیٹ آڈینس کہ یار یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو عدالتوں میں جانا چاہیے اور کورٹ کچہری، اور یہ کیوں چلا گیا آدمی اور وہ سارا کچھ، دے ڈونٹ نو اصل بات کیا ہے، بٹ میں خود جاؤں کسی کیس پہ یا نہ جاؤں، اس کا تو کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے کون سا کوئی بندہ مار دیا یا پھر میں نے کوئی اسٹیٹ کے خلاف کلائم کیا ہے، دس از ناٹ ایون کیس۔ ابھی ہوگا، اللہ نہ کرے، میں دعا نہیں کر رہا ہوں، مگر جس طرح کی فورسز میں نے ایکٹیویٹ کروا دی ہوئی ہیں، بیکاز ہونی تھی نیچرلی، میری لڑائی بڑی ہے تو بڑی فورسز کے اوپر ریئیکشن نہیں آئے گا، تب مجھے حیرت ہونی چاہیے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے Q&A سیشن کے دوران فرقہ واریت پر گفتگو فرماتے ہوئے یہ بیان کیا کہ انہوں نے ایک پروگرام کے بعد ایک بریلوی شخص سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن فرقہ پرستی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس بندے نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ بریلوی بھائی مصافحہ بھی نہیں کرتے۔ خانوال میں کلخانی تھی، میرا وہاں بیان تھا، تو اسٹیج پر ایک بیٹھے ہوئے تھے وہیں خانوال کے بریلوی بھائیوں کے سرکردہ، بیان سے فارغ ہو کر میں نے ایسے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ایسے کر، مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا، مصافحہ تو کافر سے بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے پھر دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ایسے کر کے یوں کیا۔ اب وہ تو ان پڑھ تھے، عالم تو نہیں تھے۔ یہ نفرت کا جو بیج ہے نا طرفین سے، یہ علماء کی نادانی کی وجہ سے، انہوں نے یہ باور کرا دیا ہے کہ یہ ہمارے سوا باقی سب گستاخ رسول، انہوں نے یہ باور کرا دیا ہے کہ یہ سب قبر پرست ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی فضل ہمدرد صاحب نے انجینئر صاحب کو اس حدیث پر جواب دیا جس میں یہ روایت ہوا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر پھر سے آپ کے گھر میں انصار نے خلافت کے حوالے سے بات کرنا شروع کی تو میں تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ آپ تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ اس روایت کے حوالے سے انجینئر صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی اور من گھڑت ہے، لیکن مفتی صاحب نے اپنے بقول اس حدیث کے تمام سکم کو ختم کیا اور یہ فرمایا کہ انجینئر صاحب صرف مولانا اسحاق مدنی صاحب کے کہنے پر اس حدیث کو موضوع نہیں ڈکلیئر کر سکتے۔ تو اس میں اتصال ہے، اس کو موضوع من گڑت کہنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ خدا جانے مرزا صاحب نے اس روایت کو من گڑت کن اصولوں کی بنیاد پہ کہا۔ مرزا صاحب آپ نے جو بھی کام کیا ہے واللہ باللہ وہ سب لایانی اور بیکار کام آپ نے کیا، اگر آپ اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آپ نے اصول قائم کیا کہ جناب محدثین ایک چیز کو صحیح کہتے ہیں یا ضعیف کہتے ہیں، اس چیز کو میں بیان کروں گا، لیکن جب اس روایت پر آپ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس روایت کو یہ جعلی روایت ہے۔ کیوں جعلی روایت ہے؟ مولانا اسحاق کے کہنے کے اوپر آپ نے اس کو جعلی قرار دے دیا۔ اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ مولانا اسحاق نے حدیث ثقلین کو بھی جعلی کہا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ تو یہ استاد شاگرد یہ حقائق کو کس طرح سے انہوں نے مسخ کیا ہے۔ آج میری اس گفتگو سے آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ روایت یا یہ شخص جو راوی ہے اسلم مولا عمر، یہ محدثین کے نزدیک سے کہا ہے۔ کسی ایک محدث نے بھی
اس سند کے جو راوی ہیں انہیں جعلی من گڑت مذاق عذاب نہیں کہا. سب نے کہا ہے کہ یہ سکھائے, سب نے یہ بات کہی ہے. ابن حجر نے تو دفاع کیا اس کا کہ یہ اگر یہ اس طرح حضرت عمر کے بارے میں بیان کرتے ہیں, اور یہ بخاری کے اندر بھی انہوں نے جو روایت نقل کی ہے تو یہ مرسل منقطع روایت نہیں ہے, یہ متصل روایت ہے, کیونکہ حضرت عمر نے خود ہی ان کو یہ بیان کرتے ہیں. حضرت عمر کا طریقہ, اس راوی کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عمر سے جو واقعہ نقل کرتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ بات کہی ہے, اور محدثین اس کو متصل ہی سمجھتے ہیں, منقطع نہیں سمجھتے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی قیصر احمد راجہ صاحب نے حسن الیاس صاحب کی ایک ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ حسن الیاس صاحب نے یہ انڈورس کیا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اورینٹلزم کی نظر سے پڑھا جائے. عالمی سطح کا جو خواب ہم دیکھتے ہیں وہ شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے. اس نوسٹیلجیا کو انجوائے کریں. 1000 سال ہم نے حکومت کی اور جیسے ہم نے کی ہے وہ بھی دنیا کے سامنے. اگر اس کے اندر کوئی اچھی مثالیں ہیں تو اس کو تاریخ اور ادب اور اورینٹل اسٹڈیز کے لٹریچر کے طور پہ بچوں کو پڑھائیں کہ جی ہم لوگ اتنے اچھے ہوا کرتے تھے. اب یہ جو حسن الیاس صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو آپ کی تاریخ پڑھائیں, تو اصل میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے کام کیے ہوئے ہیں. اصل میں وہ طنز کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس وقت بھی کوئی اچھے کام نہیں کیے تھے, اور اگر آپ نے کوئی کیے ہوئے ہیں نا تو اپنے بچوں کو آپ اورینٹلسٹ اسٹڈیز کی روشنی میں وہ بتائیں. کیوں بتائیں؟ جسٹ گیو می ون ریزن. یعنی کہ ایک جو ڈسپلن ہے وہ بنا ہی اس لیے ہے کہ وہ آپ کو ظالم, جاہل, کمتر دکھائے. تو بجائے اس کے کہ آپ اتنا بڑا آپ کا ایک نام ہے, غامدی صاحب سے آپ کا ایک تعلق ہے, ان کی سوچ کو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں, ایک انفلوئنس رکھتے ہیں معاشرے پہ, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ اس سے دور رہنا ہے, تمہارے ذہن میں زہر بھرا جائے گا اگر تم نے اورینٹلزم کو فالو کیا, کیونکہ وہ سارے کا سارا غلط ہے. اس سے پہلے بھی قیصر احمد راجہ صاحب نے اپنی ویڈیو میں حسن بھائی کے حوالے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ نعوذ باللہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں. اسی کے حوالے سے ابھی حال ہی میں باسط ندیم صاحب نے اپنا تبصرہ بیان کیا. میری ایک سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائی میرے, کم از کم آپ جس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا جس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں, کم از کم اس کا جو ایکچوئل پرسپیکٹیو ہے, ایکچوئل مقدمہ ہے, جو وہ بندہ بات کر رہا ہے, جو وہ کہنا چاہ رہا ہے, کم از کم اس کا وہ ایکچوئل مقدمہ بیان کریں اور پھر اس کو کرٹیسائز کریں. اپنی طرف سے کوئی بات بنائی ہوئی, اپنی طرف سے جو آپ کو آدھی پونی بات سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ میں نے اس لیے سیریس ڈاؤٹ بولا. آپ جیسا سمجھدار پڑھا لکھا آدمی, ابھی انسان ہو سکتا ہے واقعی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو, لیکن مجھے مطلب اٹس ہارڈ ٹو بلیو کہ آپ کو ایک سمپل سا مقدمہ نہیں سمجھ آ رہا. آپ بھلے اس کو بالکل کرٹیسائز کریں, لیکن کم از کم جو صحیح مقدمہ ہے اس کو تو پریزنٹ کریں نا پہلے, اس کو پھر آپ کرٹیسائز کریں جس طرح بھی آپ چاہیں. ویسے ایک چیز میں پہلے ویسے کلیئر کر دوں کہ بھائی میں یہاں پہ کسی کا سپورٹر نہیں ہوں, بٹ ایٹ لیسٹ جو چیز مجھے بادر کر رہی ہے بہت زیادہ, کہ لوگ اپنی طرف سے لوگوں کے مقدمے بنا کے, مطلب کسی ایک سرٹن آدمی کا مقدمہ کچھ اور ہے, کسی چیز کے اوپر پرسپیکٹیو کچھ اور ہے, لیکن لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کا ایک پرسپیکٹیو بنا کے ایک مقدمہ کریٹ کر کے اور وہ پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ جی اس کا مقدمہ یہ ہے. یہ چیز مجھے بہت بادر کر رہی ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار مفتی کامران شہزاد صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جواب دیا. آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے مفتی صاحب نے بخاری کی اس روایت پر اعتراض کیا تھا جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جہنم کو بھرنے کے لیے ایک نئی مخلوق کو پیدا کریں گے. مفتی صاحب نے اس حدیث پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس حدیث کو قبول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس نئی مخلوق کو اتمام حجت کے بغیر ہی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. تو اس پر انجینئر صاحب نے اس حدیث کی یہ تعویل کی تھی کہ انہیں جو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو انہیں بطور ایندھن جہنم میں ڈالا جا رہا ہے, نہ کہ وہاں پر ان کو عذاب ہوگا. تو اسی پر مفتی صاحب نے پھر سے انجینئر صاحب کو یہ جواب دیا کہ قرآن میں ایندھن کا اطلاق اللہ پاک نے بطور عذاب کے بھی ذکر کیا ہے, لہٰذا جس کو بھی ایندھن بنایا جائے گا اس پر عذاب لازم ہوگا. دیکھیں یہاں پر تطبیق کیا کی گئی, بڑے میں ادب طریقے سے ذکر کرتا ہوں کہ وہ ایندھن بنیں گے, وہ ایندھن بنیں گے تو صرف ایندھن کا کام کریں گے, عذاب کا کام نہیں کریں گے. سر یہیں سے ہی قرآن کی مخالفت اس لیے لازم آتی ہے. اللہ رب العزت نے یا لوگ ہیں ان کو وقودہ الناس والحجارہ قرآن میں ذکر کیا کہ ایندھن ہے, لیکن یہ ایندھن بطور عذاب کے ایندھن ہے. یعنی ایندھن کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کے لیے, انسانوں کے لیے بطور عذاب کے ذکر کیا ہے. جیسے آپ سورہ بقرہ کے اندر پڑھے وقودہ الناس والحجارہ اعدت للکافرین, اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن انسان بنیں گے. کون سے انسان؟ وہ جو نافرمان بن رہے ہیں, یعنی جن کو عذاب ہوگا اسی پر ایندھن کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور پتھر, کون سے پتھر؟ وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو دیکھ کے ان کی حسرت بڑھے. تو انسان پر ایندھن کا اطلاق بطور عذاب کے اللہ نے کیا ہے. لہٰذا اگر میں یہاں یہ تعبیر کروں کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو ایندھن بنیں گے لیکن عذاب نہیں ہوگا, تو یہ بھی قرآن کی مخالفت ہے کہ قرآن نے ایندھن بطور عذاب کی ذکر کیا ہے انسان کے حق میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.